بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، اس امام کی ولادت جو شیرین سخن تھا وہ کم سخن تھا. ویسے ہر امام ہمارا شیرین سخن، لیکن یہ امام بڑا مشہور ہے اس معاملے میں، اور علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی بھی ہے. جب بھی کوئی پہلا اولاد ہوتی نا تو وہ خوشی اور ہے. مولا حسن کے لیے ایک بگ سیلیبریشن ہوا تھا. ابھی میں بتاتا آپ کو. سورہ کوثر سے میں نے حدیث کی پہلی آیت سے میں نے تقریر کا آغاز. یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس وقت آیا تھا جب اسلام 5 سال کا تھا. اس کے بعد 8 سال اسلام مکے میں رہا. جب میری شہزادی کونین کی ولادت ہوئی جب نازل ہوئی. اس لیے آیا کہ کافر و مشرکین نے اللہ کے رسول سے کہا تھا، مسلمانوں سے کہا کہ تمہارا رسول ابتر ہو، نسل ختم ہو گئی، بیٹی پیدا ہوگی، اب کتنے سال اور زندہ رہیں گے، اس کے بعد تم لوگ واپس ہمارے پاس ہی آ جاؤ گے. اب یہ تانے دینے لگے. جب یہ مسلسل تانے ہونے لگے تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا. اللہ یہ کیسے برداشت کر لے کہ حبیب کو ہرٹ ہو جائے. اس نے پورا سورہ بھیج دیا اور کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا. یہاں پہ اللہ نے فطرت کو بدلا ہے. نسل چلتی ہے بیٹے سے، لیکن اللہ نے شہزادی کونین کے ذریعے سے نسل کو چلا کے مقام فاطمہ کو بتایا. ایک فطرت کو بدل دیا پورا، اور شہزادی کونین سے یہ نسل چلی. سب جانتے ہیں. جب یہ سورہ آیا اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر. یہ اتنا ریکمنڈڈ سورہ ہے. اگر اولاد کسی کی نہیں ہے نا، اولاد اگر ہے بھی تو یہ سورے کو کثرت سے تلاوت. ہمارے علماء اسی لیے اس سورے کو نماز میں رکھا ہے. واجب نہیں لیکن ویری ریکمنڈڈ کہ نماز میں یہ سورہ پڑھ. کثرت سے یہ سورہ پڑھنا. 3 آیتوں پہ جتنا پڑھو گے صرف اولاد نہیں، رزق بھی کھلتا ہے. کثیر چیزیں آتا ہو، جو آپ کثیر چیزیں چاہتے ہیں. اولاد چاہتے ہیں، اولاد تو نہیں چاہتے آج کے زمانے میں. 2 سے 3 ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے. لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم شادی کرو، اولاد ہو، اور روز محشر میں دوسرے نبیوں کے سامنے فخر کروں کہ میری امت اتنی بڑی ہے. یہ خطبہ جمعہ میں نکاح کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے. تو رزق کے لیے بھی بہت اچھا سورہ ہے، اولاد کے لیے بھی بہت اچھا سورہ. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہزادی کونین سے منصوبہ اس لیے اچھا ہے. ویسے ہر سورہ وہ اسی ویری ویری پورے اسی سورے پہ پڑھ دوں، پورا اشرا ہی پڑھوں اس سورے پہ. یہ ایسا سورہ ہے اتنی برکتوں والا. آپ پڑھ کے دیکھیں. اگر یہ سورہ کوثر کو لکھ کے اپنے دروازے پہ لگا لو تو کوئی بد چیز، کوئی بری چیز انٹر نہیں ہوتی. جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ کوئی لکھ کے لگائے تو پھر نظر بد نہیں ہوتا. لیکن انلیس آپ کے گھر میں کوئی اور دوسرے ایسے کام ہو رہے، غیبتیں چل رہے، میوزک چل رہی، انڈین موویز چل رہے، تو پھر تو ہونا ہی ہونا ہے. اب کتنے خاموش ہو گئے. دیکھو رمضان ہے نا، اس کی احتیاط ہے. تو لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ماشاء اللہ لگائے، ایسا اسٹرانگلی ایسا رکتا ہے. اس لیے یہ میں نہیں، اپنے پاس نہیں ہے. ایون مسلمانوں کو، اہل سنت کے پاس بھی، وہ لوگ کنسٹرکشن کے پاس لکھ دیتے ہیں. وہاں پہ کتنے انڈیا میں نے کئی ایسی جگہیں گھر دیکھے، بڑے بڑے گھر ہے، انہوں نے فوراً کنسٹرکشن میں لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء. انٹرنس پہ رہنا ہمیشہ. اور آپ کے پاس تو ایک انٹرنس جو مین انٹرنس ہے وہاں سے تو کوئی جاتا ہی نہیں، سب کچن سے جاتے. میں بھی پرانا آنے والا ہوں یار، میں کچھ بول گیا آپ کو. تو یہاں جتنے امریکہ میں جاتے سب کچن سے باہر نکلتے، گیراج سے باہر جاتے. تو مین انٹرنس میں بھی لگا، گیراج میں بھی لگا. تمہارے انٹرنس کے اوپر رہنا یہ سورہ کوثر. اس میں اللہ بول رہا ہے کہ ابتر تم نہیں ہوئے، وہ ابتر ہوئے. یہ ایسی حقیقت ہے دوستو، یہ ایسا معجزہ ہے. آپ انصاف سے بولیے، اس زمانے میں تو یہ لوگ بول رہے تھے کہ رسول ابتر ہو گیا. اب 1400 سال گزر گئے. کبھی آپ کو اپنی لائف میں کوئی ایسا بندہ ملا جو یہ بولے کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں؟ میں پوچھ رہا آپ سے. کوئی بولتا میں ابو لہب کا بیٹا ہوں، میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں؟ اگر ان کی نسل ہے بھی تو نہیں بولتے. کوئی نہیں بولتا کہ میں ابو جہل کا بیٹا ہوں. ہوگی نسل، ابو سفیان کی نسل تو ہے، اس لیے کہ زیارت عاشورہ ہے تو بھی نہیں بولیں گے کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں اس کی نسل سے. اس کے برعکس اللہ کا وعدہ ایسا پورا ہو رہا کہ اولاد فاطمہ کو اتنی اولاد دی بی بی کو کہ آج پوری دنیا میں اولاد فاطمہ موجود ہے جو سب سے زیادہ شہید ہوئے، سب سے زیادہ قتل ہوئے. دیوانیں چنی گئیں، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے. سب سے زیادہ کثرت سے جن کو مارا گیا وہ اولاد فاطمہ ہے. لیکن آج ہر طرف بی بی کی اولاد موجود ہے اور صبح شام اس پہ درود بھیجا جاتا ہے. دوستو مولا حسن کی ولادت جس سال ہوئی، یہ وہی سال تھا جس سال رمضان کے روزے مسلمانوں پہ واجب ہوئے. مکے میں 13 برس رمضان کے روزے واجب نہیں تھے. مدینہ منورہ آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. لیکن وہاں آنے کے بعد بھی پہلا سال گزر گیا، روزے واجب نہیں ہوئے. یہ پہلا رمضان تھا اور جتنے مہاجر تھے اور انصار تھے سب روزہ رہ رہے تھے. وہاں کوئی ایکسکیوز تو نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا رسول تھا اور سارے کے سارے روزہ رکھے. روزے کے بعد 14 رمضان کی رات آئی. پورا مدینہ، اس وقت مدینہ کا پاپولیشن 20 سے 25,000 بتایا گیا، 20 سے 25,000. ہر آدمی روزہ ہے اور گرمیوں کا زمانہ تھا، سخت روزے چل رہے تھے. سحر کے وقت سارا مدینہ اٹھا
ہمارے پاس سحر کرنا مستحب ہے. اب افطار کرو مت کرو سحر ضرور کرو. لیکن اپنا الٹا ہو گیا نہیں معاملہ یہاں پہ. دنیا بھر میں سحر کو اسکپ کرتے ہو لیکن افطار ٹھیک ہے ثواب ہے لیکن سحر کا بھی بہت ثواب ہے. کسی کو سحر کرانا, میں دعوتیں دے کے نہیں جا رہا, میں ایک بات بول رہا ہوں آپ سے. تو سحر پہ سب اٹھے, کچھ لوگ گھر کے اندر تھے کچھ لوگ باہر تھے. آج کی صبح کی بات کر رہا ہوں. نماز فجر, تہجد اور فجر کے درمیان کا وقت تھا. پورے مدینے میں ایک روشنی پھیلی. سپاک نہیں ہوا, سپاک الگ چیز ہے, روشنی الگ چیز ہے. سپاک چمکتا ختم ہو جاتا. مدینے والوں کے لیے یہ پہلی چیز تھی. روشنی پھیلی اور ایسی پھیلی. دیکھیں آج کے زمانے میں ماشاءاللہ غدیر اتنا روشن ہو گیا. اس وقت غدیر کو تو ہونا بھی تھا روشن. غدیر نہیں روشن ہوگا تو اور کیا روشن ہو. تو نور چمکا, چمکا نہیں ٹھہر گیا. آج روشنی, اگر اتنی روشنی ہے کوئی یوں دیکھ رہا خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اس زمانے میں چراغ کا زمانہ ہے, کینڈل کا زمانہ ہے. روشنی کا تصور نہیں ہے وہاں پہ, بالکل تصور نہیں. تو جب پھیلی تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہو گیا. مدینے والوں کے لیے حیرت تھی, مکے والوں کے لیے حیرت نہیں تھی. اس لیے کہ مکے میں 3 دفعہ ہو چکا تھا اسی روشنی. کیا سن رہے ہیں, مکے والوں کے لیے نہیں تھا. اللہ کے رسول کی ولادت, میرے مولا کی ولادت اور بی بی کی ولادت, اس وقت اسی طرح روشنی پھیلی. کبھی بھی اللہ پاک اتفاق ہو سکتا, روشنی ٹھہرنا یہ اتفاق نہیں ہوتا. اور مولا حسن آتے ہی بتا دیا کہ میں آنے والا نورانی ہے. جس کا نواسا نورانی اس کا نانا ہم جیسا کیسا ہوگا نہیں. ہاں تو ہوا کیا, پھر روشنی پھیلنے لگی. پورا مدینہ شہر برائٹ ہو گیا, روشن ہو گیا. ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. لوگ حیرت میں تھے کہ یہ ہو رہا کیا. 2 ہجری کا وقت ہے. سارے کے سارے سرکار کے پاس آئے. ابھی فجر کا وقت نہیں آیا, 15 آج کی صبح آئے اور آ کر آپ سے پوچھا یہ ماجرا کیا ہے. کہا علی کے گھر کو جاؤ. دیکھیے جب مصیبت ہوتی دنیا آتی ہے تو رسول بھی بولتا وہیں جاؤ. اللہ کے رسول نے بھی کہا وہیں جاؤ. سرکار نے کہا کہ علی کے گھر جاؤ. اور ایک ہی تو گھر تھا جو مسجد کے اندر تھا. نہیں, اب مسجد مولا کے گھر سے ایسے روشنی بلند ہو رہی تھی, آسمانوں کی طرف جا رہی تھی. اور اس سے وہ پورا شہر روشن ہو گیا. پورا شہر روشن ہو گیا. اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ بیٹا دیا ہے فاطمہ سے کہ جو میری نسل کو لے کے آگے بڑھے گا. تو مدینہ منورہ میں میں یہ نہیں بولتا, کوئی غلط نہیں سمجھنا, امام حسین کی ولادت کا اتنا گرینڈ سیلیبریشن نہیں ہوا جیسے مولا حسن کا ہوا, جس کا نتیجہ آج بھی عرب میں, ہم تو پوری زندگی عرب میں گزرے, آج بھی عرب میں 15 رمضان ہر امام بارگاہ میں بچے ٹافیز لے کے, مطلب کینڈیز لے کے, مختلف گفٹ ایک دوسرے کو دیتے. یہ امام حسن کے معاملے میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جتنا حسن کے نام پہ دو گے نا اتنا ملے گا. اس لیے کہ یہ آقا بھی مدینے اور کوفے کا سخی ابن سخی تھا, جس کا دسترخوان اس وقت بھی مشہور تھا, آج بھی مشہور ہے. نظر امام حسن, بس یہاں روک رہا میں بات کو, میں کیا کروں, میں گھڑی دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. نظر امام حسن ہر گھر میں کرنا چاہیے اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کبھی نہ رکے. دیکھیے آج نظر پہ بھی کافی اعتراضات ہیں کہ یہ نظر کیا ہے, یہ کیوں کر رہے نظر, کیا امام کھاتے ہیں؟ ایسی نظر کبھی نہیں کرنا. ہمیشہ نظر کے لیے اہتمام کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ $1,00,000 خرچ کرو, جو تم ایفورٹ کر سکتے وہ کرنا. اور نظر اپنے گھر میں اگر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کوئی مولا حسن کی نظر دے, میں محرم سفر کی بات نہیں کر رہا, نظر کوئی واجب عمل نہیں, لیکن اگر رزق کے لیے امام حسن سے بہتر کسی کی نظر نہیں. مولا حسن کی نظر آپ ہر مہینے, میں یہ نہیں بول رہا 100 آدمی کو بلاؤ ہیوسٹن میں, میں یہ بول رہا کہ فیملی, ہسبینڈ وائف, بچوں کو بھی معلوم ہونا کہ یہ نظر وہ لوگ کیری کرنا اپنی نسلوں میں, معلوم ہونا کہ نظر امام حسن. آپ جانتے ہیں کہ 22 کو بھی ہوتی, 22 جمادی الثانی کو ہوتی, اور یہ دنوں میں ہوتی. اپنے گھر میں کرو نظر کا اہتمام. اور نظر آج کی چیز نہیں, پھر بول رہا ہوں, نظر آج کی چیز نہیں ہے کہ مولا حسن کی ولادت سے نظر شروع سے, اس وقت سے یہ نظر ہے جب زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے, پوری زمین کے اوپر صرف 6 آدمی تھے, کوئی نہیں تھا. 2 معصوم تھے, نبی آدم, ان کی بیوی حوا, 2 ان کے بیٹے حابیل اور قابیل, اور ان کی 2 وائفز تھی. 6 آدمی تھے پوری زمین. اور جب آدم نے اپنے بیٹے حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا, شیطان نے پہلا حملہ کیا قابیل کے اوپر اور کہا کہ تم بڑے ہو, یہ چھوٹا ہے, تم کو بننا چاہیے تھا, تمہارے باپ نے چاہتا حابیل کو, اس لیے ان کو بنا دیا. پہلی مرتبہ نبی سے آ کے بیٹے نے پوچھا, میں نظر بتا رہا ہوں, غور سے سن, آ کے کہا کہ آپ نے مجھے بنانا تھا, آپ نے حابیل کو کیوں بنایا, وہ تو میرا چھوٹا ہے. دوستو یہاں پہ کئی چیزیں حل ہو رہی اس مسئلے سے. قابیل کا پوچھنا نبی سے کہ آپ مجھے کیوں نہیں بنایا اپنا وارث, حابیل کو کیوں بنایا,
पहला सक्सेसर नबी का जमीन पे बन रहा था, नहीं समझ रहे आप, पहला वारिस जमीन पे नबी का बन रहा था। पूछने वाला बेटा क्या पूछ रहा कि मुझे मेरा हक है, अब इनको कैसे बनाए? तो नबी ने क्या कहा, मैंने थोड़ी बनाया, उसने बनाया। क्या बोल रहा मैं? तो पता चल गया छोटा नबी का वारिस जब मजमा नहीं बनाता तो जिसकी शरीयत क़यामत तक बाकी रहने वाली है वो उसका वो रसूल कैसे बनाया? अब वाज़े हुआ मन कुंतो मौला हो फ़ाज़ा अलीउन मौला क्या है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये हकीकत है, ये जवाब है उन सारे लोगों के लिए कि जो गदीर से इनकार करो कि सिवाय नबी के, नबी बनाता ही नहीं, अल्लाह बनाता, सिर्फ अल्लाह बनाता। और यहां पे भी वही हुआ। मैं वाक़या गदीर नहीं पढ़ा, मैं आपको बता रहा था। तो काबिल ने कहा कि अल्लाह ने कहा, नबी आदम ने कहा नहीं भाई अल्लाह ने बनाया। तो कहा अगर अल्लाह ने बनाया, बाप पे यकीन नहीं था। जब शैतान का साथ हो जाता ना तो ये प्रॉब्लम आता, ये याद रखो। अकीदे से, ईमान से ऐसा हटता इंसान। उसने तो उस वक्त नबी ने कहा कि नहीं मैंने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह का हुक्म आया कि इन दोनों को बोलो नजर पेश करो। उस जमाने पहली नजर जमीन पे होती है, 6 आदमियों में एक नजर हुई। अब नजर का कोई एतराज करता है कि फातिहा क्यों दे रहे, नजर क्यों दे रहे? तो उस वक्त जो सिस्टम था नजर का वो क्या था, पहाड़ पे लेके जाके जो भी काबिल जो है उसकी खेती बाड़ी थी और हाबील के पास शीप गोट ये सब चीजें, बकरियां ये सब चीजें थी। तो हाबील ने ये किया कि बहुत खूबसूरत एक बकरे को जिसके कान नाक सब बराबर थे लेके जाके पहाड़ पे रखा, पहाड़ की चोटी के ऊपर। काबिल ने कहा यार अल्लाह खाता है, जो आज फिक्र है ना कि कुछ भी दे दो नजर, जितना एहतमाम करके तुम हर मासूम की नजर दोगे, या मौला अब्बास की हो या किसी इमाम की, फिर देखो उसकी बरकत क्या होती है। अफसोस ये है कि हमारे पास सारी चीजें और हम रिस्क के प्रॉब्लम्स में। लेकिन एक बात रोक के बोलो, हलाल होना रिस्क, जो बोलना था मैंने बोल दिया। देखिए पहली मदीस में कोई बम्बार्डमेंट नहीं है, तो आज कोई बम्बार्डमेंट नहीं, आज मौला का जश्न है। तो हुआ क्या, काबिल ने खेत का वो बिल्कुल कचरा वचरा ले जाके ऊपर रख दिया। उस जमाने में सिस्टम ये था, पहली नजर कबूल हो रही अल्लाह की बारगाह में, आसमान से आग आती थी। मैं क़सस अंबिया से पढ़, हयातुल खुलूब से पढ़, तारीख इस्लाम से पढ़ा, 3 किताबों के रेफरेंस दे रहा हूं। अल्लामा मजलिसी की, नजमुल हसन करारवी की और क़सस अंबिया जो नबियों के पूरे वाक़यात है जिसमें आसमान से आग आई, हाबील के बकरे को ले लिया, उसकी नजर कबूल हो गई, काबिल की नजर कबूल नहीं। यही वो बकरा है जो नबी इस्माइल के लिए आया। अरे यार ये हिस्ट्री है ये नबी इस्माइल के लिए जो बकरा आया था, यही वो बकरा जो हाबील ने पेश किया था अल्लाह की बारगाह। इसीलिए हमारे पास भी हुक्म है कि जब ईद उल ज़ुहा में बकरे को ज़िबा करो तो बिल्कुल उसके हर चीज बराबर होनी चाहिए। ये वही रिवाज चलती भी आई, उसकी नजर कबूल हो। उसके बाद ये तो मैंने नबी का वाक़या सुना। नजर कुरान से पूरा सूरे दहर मौजूद है। सूरे दहर क्या है, जिसमें अल्लाह मशकूरा कहकर फिजा को भी बोल रहा। सूरे दहर में क्या वाक़या नहीं पढ़ा, सूरे दहर नहीं पढ़ा, मैं आपको सिर्फ बता रहा नजर क्या। उन लोगों का एतराज है कि जो बैठ के सिर्फ बात करते बोलते नजर क्या है। हमारे पास नजर लाजिम है, कुरान से भी है, तारीख से भी है। शहजादिये कौनैन जब मान सकती नजर, तो हमको क्या है, मादरे हसनैन। कोई मजाक, फातिमा कोई मामूली पर्सनालिटी का नाम नहीं है, फातिमा राज़े इलाही का नाम। क्या बोला मैं? बीवी ने नजर मानी थी ना। इसीलिए आज अगर आपके कोई इश्यूज है, कोई बीमार है मिसाल की, तो खुदा ना खास्ता कोई किसी का ये इमिग्रेशन प्रॉब्लम अटलांटा में सॉल्व होता है, ये नजर से, मौला हसन की नजर। और अब मैं जो बता रहा हूं, खुदा ना खास्ता किसी को इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, रिस्क का प्रॉब्लम, बिजनेस का प्रॉब्लम, जॉब का प्रॉब्लम, हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉब्लम, औरत करे 3 रोजे करे नजर माने, और बीबी जहरा को नजर कर दे, शहजादी कौनैन को नजर कर। भाई यहाँ पे विंटर में तो रह सकते नहीं, इंडिया पाकिस्तान में मुश्किल है, यहाँ क्या मुश्किल। तो 3 रोजे रखा चाहिए। और इसमें फायदा क्या है, ये तीनों रोजे आपके खजा भी अदा हो सकते। नजर करे शहजादी कौनैन को और अपने खजा की नियत करके वो 3 खजा भी अदा करा दे। 2 फायदे इसमें। अगर शहजादी कौनैन को कोई नजर करे 3 रोजे और बोले बीबी अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आप नजर करूंगा 3 रोजे और आपको रख दूंगा, इसका गिफ्ट। बिस्तर मर्ग से वो बंदा सही हो गया था। बीबी के अता में कोई कमी, बीबी अगर देना चाहते कौन रोक सकता। ये 3 रोजे ये नजर इस तरह हमारा। तो मौला हसन की नजर जितना हो सके, अब कल का एक दिन आपको हर घर में देना चाहिए, हर औरत को देना चाहिए। फ्रूट्स पे दे दो, बेहतरीन नजर होती। किसी को नहीं बुला सकते मत बुलाओ, घर में नजर से इमाम हसन की नजर, ये ऐसी बरकत है दोस्तों। मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर मालूम है और उसके बाद रिस्क के पीछे बह।
حسن کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا سخی ابن سخی تھا کہ مدینے میں جب تک زندگی گزاری یا کوفے میں جب بھی کوئی آتا، مسافر اس زمانے میں ہوٹل موٹلز کچھ بھی نہیں تھے، آ کے پوچھتے تھے کہ بھائی یہاں پہ کسی سخی کا دسترخوان ہے، تو لوگ حسن کے دسترخوان کو بتاتے ہیں۔ سوچو یہ مولا حسن کے، ہر امام سخی ہے، یہ نہیں کہ مولا حسین نہیں ہے، لیکن امام حسن کے بارے میں کہ ایسا عطا تھی ان کی، اور ایسا آپ کا علم تھا، اور ایسا آپ کا حلم تھا، وزڈم جس کو انگلش میں بولی، کہ اتنی میٹھی زبان، آنکھیں امام حسن کی شان میں منہ پہ گستاخی کر رہا، لیکن کردار حسن وہ تھا۔ دوستو یہ چیزیں ہم بھی سیکھنا، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ لوگوں سے صحیح بات نہیں کرتے، ہم یہ چیک کرنا کہ ہمارے خاندان کے غریب لوگوں سے میری بات چیت ہے۔ اصل چیز وہ ہے جب بھی کسی امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو، ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا، کوئی تو چینج لانا۔ رمضان پریکٹس کا مہینہ نہیں ہے، کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے رمضان کہ بہترین افطاری ہو جائے، بہترین سحر ہو جائے اور ہمارا رمضان گزر گیا۔ رمضان اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا مہینہ، چینج کرنے کا مہینہ، اللہ بول رہا کہ تقوی کو حاصل کرنے کا مہینہ۔ اگر پہلی رمضان سے 30 رمضان تک میں پہنچوں اور کوئی چینج نہیں آیا لائف میں، تو ان روزوں کا فائدہ کیا ہوا؟ پریکٹس نہیں ہے، میں یوتھ کا بول رہا، پریکٹس نہیں ہے روزے۔ رمضان صرف کھانے کا مہینہ نہیں ہے، دینے کا بھی مہینہ ہے، کھلانے کا مہینہ۔ آج میں نہیں بولوں گا زیادہ، میں صرف چھیڑ رہا آپ کو کہ یہ بہت ضروری ہے، کمنگ مجالس میں ہوگا۔ اب کل سے جو مجلس ہوگی نا 3 دن تک شب قدر کے وما ادراکا ما لیلۃ القدر پہ پڑھوں گا، اس لیے کہ 4 دن کے بعد وہ رات آنے والی کہ جو رات ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارے تصورات میں وہ رات نہیں۔ انصاف سے میں یہ نہیں بول رہا کسی کے نہیں، میں صرف آپ سے پوچھ رہا کہ کیا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک بڑی رات آنے والی ہے؟ ہم نے کوئی پلان کیا ہے؟ تو فائدہ کیا پھر وہ شب قدر گزر جائے؟ وہ کل سننا، کل سے 3 دن 17 تک، پھر 18 سے ٹاپک بدلیں گے 21 رمضان تک۔ میں اسی میں پورا پڑھ سکتا لیکن روکوں گا آگے کے لیے۔ کل سے یہ 3 دن کی ٹاپک ہے کہ شب قدر کیا ہے، تیاری کیا ہے رمضان کی۔ انشاءاللہ جب آیا ہوں پہلے رمضان میں پہلی مرتبہ تو مجھے چینج کرنا، میں آپ بڑوں کو نہیں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں۔ کوئی ایک میرے 15 مجلسوں میں کوئی ایک لڑکا لڑکی کی فکر بدل جائے تو میرا یہ کامیاب ہو گیا میرے من سے۔ معصوم بھی پوروں کو چینج نہیں کر سکتا، فکر کو چینج کرنا، اپنی سوچ کو بدلنا۔ خدا نخواستہ میں بڑوں کے لیے نہیں بول رہا، میں تو ایک طالب علم، میں تو ایک اسٹوڈنٹ، جو امام کا پیغام ہے وہ پیغام پہنچے۔ تو مولا حسن کی نظر، کل بھی موقع ہے آپ سب کو، کل بھی دیکھ کے دیکھو، فروٹس پہ دیکھ کے دیکھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر میں بدلاؤ کیسا ہوتا ہے۔